السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور بے شمار مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ یہ عقل سے کام لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سے نوازا ہے اور عقل سے سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا یہ انسان کا خاصہ ہے۔ اور عقل اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم کسی دیوانے آدمی کو، کسی پاگل کو دیکھتے ہیں جس کی زندگی عقل نہ ہونے کی بنا پر جانوروں جیسی گزرتی ہے۔ یہ عقل، یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ عقل ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ محسن جو ہے اس کے احسان کی قدر ہونی چاہیے۔ آپ پر جو احسان کرنے والا ہے اس کے احسانات، اس کی نعمتوں کی قدر کی جائے۔ جو شخص اپنے محسن کے احسانات کی قدر نہیں کرتا، لوگ اس کو کوستے ہیں، ملامت کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اس کو پڑھایا، سروس دلائی، لیکن یہ بڑا بے وفا نکلا۔ اپنے محسن کے احسان کو فراموش کر دیا اس نے۔ یہ محسن کے احسان کی قدر کرنا یہ ایسا اصول ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، فرمانبردار ہو یا نافرمان، سب اس کو مانتے ہیں کہ اپنے محسن کے احسان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ رب العزت، جس نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ لہذا قیامت کے دن وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے میری نعمتوں کی کیا قدر کی ہے؟ ہمیں اس کا جواب تیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ اے انسانوں، تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے وہ تمہارے خالق، مالک، عرش والے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، ہم ہاتھوں سے کاروبار کرتے ہیں، یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اپنے کام کاج کے لیے چل کر جاتے ہیں، اللہ نے پاؤں پیدا فرمائے، روشنی، ہوا، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی ہم پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں ان کا اللہ نے حساب دینا ہے کہ میں نے تمہیں بے شمار احسانات سے نوازا، بے شمار نعمتیں عطا کی،
تم نے ان کا کیا شکریہ ادا کیا ہے؟ میرے بھائی اللہ رب العزت قرآن کریم میں توجہ دلاتے ہیں، الہاکم التکاثر، اے زمین پر بسنے والے انسانوں، تمہیں دنیا کی فکر ہے، مال و دولت کی فکر ہے، دنیا کے مال نے، سرمائے نے تمہیں اپنے اصل مقصد سے غافل کر رکھا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں شہرت حاصل کروں، کونسلر بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، سربراہ بن جاؤں، اور جو خاندان میں لوگ میرا نام لیں، لوگوں کی زبانوں پر میرا نام ہو، اور تم گویا دنیا میں حصول شہرت کے لیے یا حصول مال کے لیے مارے پھرتے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پڑتے ہو، اسی غفلت میں قبروں میں جا پڑتے ہو۔ پھر وہاں انسان پچھتاتا ہے، لیکن وہاں پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں، وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کو سمجھیں۔ قرآن کریم اور نبی پاک کا فرمان، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، یہ اسلام ہے۔ یہ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا اسلام مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن لوگ دنیا کے لیے مارے پھرتے ہیں، ہر شخص دنیا کے لیے خوش ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ کوئی ملازم ہو، کاروباری ہو، تاجر ہو، وہ خوش ہے کہ میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں، بچے پال رہا ہوں، لیکن اس کو یہ فکر نہیں کہ میرا سفر موت کی طرف ہے، دن بدن میں موت کے بڑھ رہا، میری قبر کی گاٹی قریب آتی جا رہی ہے، عمر بڑھتی ہے، قبر قریب آ رہی ہے۔ پھر انسان کو جو اسے زندگی گزار لی ہے، اس کا حساب اس کے ذمے ہو جاتا ہے۔ میں 50 سال کا ہو گیا، فلاں 60 سال کا ہو گیا، فلاں 70 سال کا ہو گیا، جو زندگی گزار لی ہے اس کا حساب میرے ذمے، آپ کے ذمے واجب ہو چکا ہے۔ باقی زندگی کتنی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، 1 دن ہے، 2 دن ہے، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، پتہ نہیں توبہ کا موقع بھی ملتا ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں توجہ دلاتے ہیں، الہاکم التکاثر، اے زمین پر بسنے والے میرے بندوں، تمہیں دنیا کے مال کی ریس نے اپنے اصل مقصد حیات سے غافل کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کے پیغمبر نے داڑھی رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ بال تو سر کے بھی سفید ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان کو نظر نہیں آتے۔ داڑھی ہوگی، سفید ہوگی، گویا سگنل ہو گیا کہ موت قریب آ گئی۔ جب ٹرین آتی ہے، گاڑی آتی ہے تو سگنل ہو جاتا ہے، گھنٹی بجتی ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ تیار ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، فوراً جب گاڑی ٹھہرتی ہے تو سوار ہو جاتا ہے، اور جو سمجھ سے کام نہ لے وہ سوچتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ ٹرین ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی کی ٹرین چل رہی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے اور لکھی ہوئی ہے، موت قریب آ رہی ہے، تو انسان کو اپنی موت کی فکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں، لیکن انسان دنیا کو پیچھے رکھے، اپنی آخرت کی تیاری کو مقدم سمجھے۔ دنیا کا کام رہ جائے، نماز نہ رہے، نماز بر وقت ادا کرے، نیند رہ جائے کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر میں حاضری فجر کے وقت یہ اس میں ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کلا سوف تعلمون، قرآن کریم انسان کو جھنجھوڑتا ہے، خبردار کرتا ہے، بڑے پینتڑے بدل کر سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، تم دنیا کی غفلت میں رہتے ہو، مال کی ریس لگی ہوئی ہے، اصل مقصد جس کے تمہیں بھیجا گیا ہے وہ تمہیں یاد ہی نہیں ہے۔ ان قریب تھوڑی دیر بعد تمہیں پتہ چل جائے گا تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کرتے رہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقینی بات ہے کہ تم جان لو گے کہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا، اور ہم نے اس کو دنیا کی ریس میں، مال کمانے کی ریس میں کیوں ضائع کر دیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اگر ہمارے پڑھانے سے تمہیں یا ہمارے سکھانے سے، ہماری تیاری کروانے سے تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم یقینی بات ہے کہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ قرآن کریم ہے، 30واں پارہ ہے، سورہ تکاثر ہے۔
اللہ رب العزت قرآن کریم میں لام تاکید، نون تاکید، تاکید کے کئی حرف لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ وہ دوزخ جس کا تمہیں یقین نہیں آتا، جس سے بچنے کی تم کوشش نہیں کرتے، یقینی بات ہے، پھر یقینی بات ہے اس دوزخ کو تو اپنے سامنے دیکھ لو۔ میرے بھائیو، دوزخ جہنم کیا ہے؟ اللہ کی جیل ہے، اللہ کا قید خانہ ہے۔ دنیا میں جو حکومت آتی ہے وہ پہلے جیل خانے تیار کرتی ہے، اگر جیل خانے ہیں تو ٹھیک، ورنہ وہ جیل خانے تیار کرے گی۔ وہ سمجھتی ہے کہ میرے ملک میں شرارتیں ہوں گی، قانون توڑے جائیں گے، مجرموں کو سزا دینے کے لیے جیلیں تیار ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنی زمین پر بسنے والے جو بغاوت کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جہنم جیسی جیل پہلے تیار کر رکھی ہے۔ پھر میرے بھائیو، اللہ کی جیل دنیا کی جیل جیسی نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ میرے بھائی، قرآن کریم کو دل کی گہرائیوں سے سنا کرو۔ قرآن مولوی کی بات نہیں ہوتی، قرآن کسی درویش کی بات نہیں، کسی امتی کی بات نہیں، یہ ہمارے خالق مالک عرش والے رب کی باتیں ہیں۔ اس نے اپنے قرآن میں ساری چیزیں واضح کر دی ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دنیا میں لوگ مجرم جیل میں جاتے ہیں لیکن مار کھاتے ہیں۔ پولیس مین اگر کسی مجرم کو مارے گا تو کب تک؟ جب تک کہ اس کی جان باقی ہے۔ جب جان نکل جائے گی، موت آ جائے گی، وہ پولیس مین ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جائے گا، کیا میرا اس پر بس نہیں چلتا، یہ تو مر گیا ہے، اس کو مارنا بے فائدہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسا عذاب کریں گے اپنے نافرمانوں کو، باغیوں کو، اپنی زندگی کے نصب العین کو بھول کر زندگی گزارنے والوں کو کہ اس جیسا کوئی اور عذاب کر سکتا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، میں کون ہوتا ہوں ایسی باتیں کرنے والا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ جیسا عذاب کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ ایسا جکڑے گا اور جیسا کوئی جکڑ نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، ہم سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا بھی کمانا ضروری ہے، لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس کو فراموش نہ ہونے دیں۔ اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ ہماری دنیا کی زندگی کس لیے ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کھول کر بیان کرے، سورہ تبارک اللہ جی ہے، 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی موت کا سلسلہ کیوں بنایا ہے؟ انسان دنیا میں آتا ہے اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ لاتا ہے، پھر زندگی دیتا ہے اس کو 50 سال 60 سال 70 سال، پھر اس کو موت آ جاتی، موت بھی اپنی مرضی سے نہیں آتی، اللہ لے جاتا ہے سبحانہ و تعالیٰ، وہ لاتا ہے، وہ لے جاتا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ غور فرمائیں، اللہ فرماتے ہیں تمہاری آزمائش کے لیے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اپنی زندگی میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، کون اپنی زندگی کے معاملات، سیاست، معیشت، معاشرت، اخلاقیات، معاملات، عبادات، سب کو نبی پاک کی سنت کے مطابق بسر کرتا ہے۔ آزمائش ہے، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے ہوش سنبھالتا ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کر مرنے تک گویا سمجھے وہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، کمرہ امتحان میں میرا تیرا امتحان ہو رہا ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہے ہیں، باخبر ہے تم کیسے عمل کر رہے ہو، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے ہماری زندگی کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، انسان سمجھ جائے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لے، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کی شادیاں غمیاں سب اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوں، بڑا خوش نصیب ہے، سرخرو ہو کر دنیا سے جانے والا ہے۔ لیکن جو دنیا کی فکر میں لگا رہا، دنیا کے مال کی ریس میں زندگی ضائع کر دی، نمازی بھی ضائع کر دیتا ہے اور روزے بھی ضائع کر دیتا ہے، اس کے کام معمولات سب سنت کے خلاف ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں کو ایسا عذاب کرے گا جہنم میں کہ مرنے بھی نہیں دے گا۔
دنیا میں کوئی آدمی کسی کو مارے تو موت آ جائے، بندہ مر جائے تو ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ میرا اس پر بس نہیں چلتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جہنم میں جانے والے اللہ ان کو ایسا عذاب کرے گا کہ موت بھی نہیں آئے گی، وہ خواہش کریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، دوزخی جہنم کے دروگے مالک فرشتے سے درخواست کریں گے اے مالک اللہ تک ہماری درخواست پہنچا دے، ہمیں موت آ جائے، یہ عذاب جہنم کا ہمیں برداشت نہیں ہوتا، اس کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا کرتے درخواست پہنچا دے، اللہ ہمیں موت دے دے، لیکن اللہ ہمیں کہ انکم ماکثون، تم نے یہی رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں انسان سمجھ جائے مسلمان کا کافر سے فرق ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی اس میں نظر آنا چاہیے کہ اس کو اپنی موت کی فکر ہے، اپنی آخرت کی تیاری میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے، اس کو دنیا کی زیادہ فکر نہیں ہے، دنیا سے بقدر ضرورت پر اکتفا کرتا ہے، لیکن اپنی آخرت کی زندگی کے لیے ہمتاً یہ تیار رہتا ہے، نماز میں فرق نہیں آنے دیتا، اذان ہوتی ہے اللہ کا بلاوا آتا ہے فوراً اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے، دکان بند، دفتر بند، فیکٹری بند، ہر کام چھوڑ کر اللہ اکبر سنا، میرے بھائیوں مسجد میں حاضر ہو جائے۔ یہ اذانیں کیوں ہیں؟ یہ مولوی کی اذان نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی پاک نے اذان سکھلائی ہے، کہنے کا حکم دیا ہے، لہذا اذان ہو تو ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ اکبر کا معنی کیا ہے۔ اے مسلمان، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے، تیری دکان سے بھی بڑا ہے، تیری فیکٹری سے بھی بڑا ہے، تیرے کارخانے سے بھی بڑا ہے، تیری اسمبلی سے بھی بڑا ہے، تیرے دفتر سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، تیری نیند سے بھی بڑا ہے۔ مسلمان ہو کر نیند کی خاطر نماز ضائع کرے، مسلمان ہو کر دکان کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے حکم کو پامال کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں اپنے نافرمانی کی زندگی گزارنے والوں کو ایسا عذاب کروں گا کہ موت بھی نہیں آئے گی، جہنم میں جلتا ہی رہے گا۔ دنیا میں دیکھ لیں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معجزات دکھلائے، لیکن فرعون سرکشی اور بغاوت پر کمر بستہ تھا، کہتا موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، معاذ اللہ، اس نے جادوگر بنا لیے مصر کے کونے کونے سے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کیا جا سکے، اس کو وہ جادو سمجھتا تھا۔ لیکن جب میدان میں جادوگر آئے، فرعون کے حواری اس کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں میدان میں پھینکی، جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، لوگوں کو معلوم ہوتا جیسے حرکت کر رہی ہیں، حالانکہ وہ لاٹھیاں ہی تھیں، رسیاں ہی تھیں، جادو کے ایسے وہ حرکت کرتی نظر آتی تھی، لوگ سمجھتے شاید یہ لاٹھیاں رسیاں سانپ بن گئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اپنا آسا میدان میں پھینک، آسا ڈالا، لاٹھی ڈالی، وہ سچ مچ اژدہا بن گئی۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی کام کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لاٹھی کو سچ مچ اژدہا سانپ بنا دیا، ان کے سارے جادو کو، لاٹھی اور رسیوں کو سب بھسم کر دیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ ہم جدی پشتے جادوگر ہیں، ہمارے باپ دادے جادو کا کرشمے دکھلاتے رہے ہیں، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام جو پیش کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہاں تو لاٹھی سچ مچ سانپ بن گئی ہے، جبکہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، یہاں تو لاٹھی سچ مچ اس کی حقیقت بدل گئی ہے، سانپ بن گیا ہے، اژدہا بن گیا ہے، ہمارے جادو کو بھسم کر دیا ہے، مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا۔ اور دیکھیں یہاں ہم نے غور کرنا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ قرآن یہ واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے، قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، اگر واقعات آتے ہیں نبیوں کے یا ان کی امتوں کے تو ہمارے سبق کے لیے کہ ہم ان کو سن کر اپنی اصلاح کر لیں، بدی کو چھوڑ دیں، نیکی کو اختیار کریں، نبی کے پیروی کو اختیار کر لیں۔ تو فرعون ان کو دھمکیاں دینے لگا، کہنے لگا تم میرے ہو کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی امتی بن گئے ہو، لَأُقَطِّعَنَّ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ عَذَابًا، میں تمہیں ایسا عذاب کروں گا جب سے جو بڑا سخت ہوگا۔ وہ عذاب کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا،
کہتا تھا رب آسمانوں پر، کہا میں ہی خدا کہلاتا تو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ دھمکیاں دے رہا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں کھجوروں کے درختوں پر الٹا لٹکا دوں گا، سوری دے دوں گا، موسیٰ صاحب کا ساتھ چھوڑ دو۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ دیکھیں 5 منٹ پہلے فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں اور فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ کہنے گئے فرعون کیا دھمکاتا ہے، کیا دھمکیاں دیتا ہے؟ فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جا تو جو کرنا کر لے۔ فرعون جیسی طاقت کو 5 منٹ پہلے مسلمان ہونے والے للکار رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ جو کرنا ہے کر لے، کیا کرے گا؟ ہماری زندگی ختم کر دے گا، ہمیں مارے گا، پیٹے گا، جب ہماری جان نکل جائے گی ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جائے گا، کیا کرے گا؟ جو کرنا ہے کر لے۔ اے میرے بھائیوں، چند منٹ پہلے اسلام قبول کیا اور ایسے گویا ایمان مضبوط ہے کہ فرعون کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی 50 سال کا مسلمان، کوئی 60 سال کا مسلمان، کوئی 70 سال کا مسلمان، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام جس چیز سے ہم نے سمجھا تھا اللہ کی کتاب، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، کون جس کو فکر ہے کہ میں اللہ کی چٹھی کو پڑھوں؟ یہ اللہ کا پیغام ہے قرآن کریم میں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے اصول کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر بن کر آئے، آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی آپ نے اس دنیا میں زمین پر رہ کر زندگی گزاری ہے۔ شادیاں بھی کی ہیں، غمیوں کے دن بھی آئے، آپ نے معاملات بھی کیے، آپ نے سیاست بھی کی ہے، اسلامی سیاست۔ یہ ہماری جمہوری سیاست نہیں جو اپنے بال بچوں کو اقتدار کے مزے دلوانے کے لیے کبھی لڑکے کو آگے لے کبھی لڑکی کو آگے لے۔ جمہوری نہیں، خلافت اسلامی سیاست اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، خلفائے راشدین نے کی ہے، صحابہ کرام نے اس پر چل کر دکھلایا ہے۔ معیشت کے اصول، معاشرت کے اصول، اخلاقیات، معاملات، فیصلے کیسے کرنے ہیں، ججی کیسے کرنی ہے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ حکومت کیسے کرنی ہے، اسلام بتاتا ہے۔ خلافت کے مسائل کیا ہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے۔ اسلام صرف نماز ہی نہیں سکھلاتا، دنیا گزارنے کے گر بھی سکھلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فرعون کے جادوگر ابھی مسلمان ہوئے اور فرعون کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اتنا ایمان مضبوط ہے، ٹھوس ہے کہ فرعون کے سامنے ڈولنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمارا حال، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جدھر زیادہ ہے بس یہی سچے ہیں۔ خود اسلام کی سمجھ نہیں ہے، جو دعوت دیتا اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، نبی پاک کے فرمان کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگنا ہوگا، تب قیامت میں کامیابی ہوگی۔ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو منمانی زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو ایسا عذاب کروں گا جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرما رہے قرآن کریم فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ تو میرے بھائیوں، جو شخص اس دنیا میں آ کر عقل مند بن کر زندگی گزارتا ہے، وہ اپنا احساس کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اللہ رسول کو اپنا بنایا ہے، پھر اللہ رسول کا اپنا بن کر دکھلاتا ہے، اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بچوں کے صرف لاتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو، ان کو زیادہ فکر یہ ہوتی کہ یہ اسلام پر چلنے والے ہوں۔ اپنے بچوں کے بارے میں عقل مند مسلمان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کیسے، وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بچہ بھی زمین پر دنیا میں آتا نہیں ہے، اس کا رزق لکھ لیا جاتا ہے، اس کا عمل لکھ لیا جاتا ہے، اس کی زندگی لکھ لی جاتی ہے۔ رزق تو لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہے وہی ملنا ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتا انسان۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اگر تمہیں ہمارے پڑھانے سے، سکھانے سے یقین نہیں آتا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد تمہیں پورا یقین ہو جائے گا جب آنکھیں بند ہوگی کہ میں نے کرنا کیا تھا، کرتا کیا رہا ہوں، زندگی کیسے گزارنی تھی، کیسی گزار رہا ہوں۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی کا کافروں سے، انگریز سے فرق ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ رسول کو اپنا بنایا ہے، ان کا بن کر دکھلانا پڑے گا، ان جیسی زندگی گزارنی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، مسلمان سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے بشرطے کو مسلمان ہو، لیکن جو عقل سے کام نہیں لیتا،
منمانی زندگی گزارتا ہے، کتاب و سنت کے آنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے اسلام کے اصولوں کو سمجھتا نہیں ہے، میرے بھائیوں وہ بڑا بے نصیب انسان ہے، خواہ وہ کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا فلاسفر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سیاست دان کیوں نہ ہو، اور اپنے رب سے کٹا ہوا تو بڑا بیوقوف بد نصیب ہے یہ جو اپنے رب سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں ہماری زندگی اللہ رب العزت نے خریدی ہوئی ہے جنت کے بدلے میں، ہم اپنی زندگی کو اللہ کے اصولوں کے مطابق بسر کریں گے تب یہ معاوضہ ملے گا۔ اگر ہم نے جنت کو حاصل کرنے کی محنت نہ کی، کوشش نہ کی، میرے بھائیوں پھر بے عقلی کی زندگی ہے۔ مسلمان سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے، یہ نہ دیکھا کر فلاں ڈاکٹر بڑے غضب کے آپریشن کرتا ہے، فلاں سائنسدان جو ہے وہ بڑی عجیب مشینری بناتا ہے، بڑی ایجادات کرتا ہے، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں بجڑا ایک پرندہ ہے، بجڑا وہ ایسا جالا بنتا ہے، ایسی صفائی کے ساتھ گھونسلہ بناتا ہے، وہ درخت سے لٹکا دیتا ہے، انسان دیکھ کر حیران رہتا ہے، اتنی صفائی والا گھونسلہ بجڑے پرندے کا اپنی چونچ سے بناتا ہے۔ یہ گویا مشینریاں بنانا کوئی عقل مندی نہیں جب تک کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق نہ جوڑے۔ شہد کی مکھی دیکھنے چھتا تیار کرتی ہے، سوراخ بناتی ہے، ایک ہی سائز کے سوراخ، فرق نہیں ہوتا۔ جانور بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن ہیں تو بے عقل۔ انسان عقل مند وہ ہے جو دنیا میں ایجادات بھی کرے لیکن اپنے رب کے ساتھ تعلق نہ توڑے، ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کر زندگی گزارے، تب وہ مسلمان ہے۔ اگر اس نے اپنی عقل کو کام میں نہ لیا، عقل سے کام نہ لیا، میرے بھائیوں پھر زندگی جانوروں جیسی ہے، انسانوں جیسی نہیں ہے۔ بچے جانور بھی پالتے ہیں، جانور ہی کھاتے پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، ان کی جو خوراک اللہ نے پیدا کی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، بچے بھی پالتے ہیں، اور انسان بھی اسی کو مشن بنا لے تو جانوروں سے فرق کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے، سمجھ جاؤ، میں نے موت و حیات کا سلسلہ کیوں بنایا ہے؟ تمہاری آزمائش کے لیے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے کہ اللہ کے اصولوں کے مطابق چلتے ہو، اللہ کا حکم آنے پر اپنی دکان بند کر دیتے ہو، اذان سن کر نیند چھوڑ دیتے ہو، اذان سن کر اسمبلی بند، دکان بند، دفتر بند، کارخانہ بند، یہ سارے اللہ اکبر کو مانتے ہو، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہو، یا پھر اذان سن کر تمہاری نیند جاری رہتی ہے، دکان کھلی رہتی ہے، کاروبار چل رہے ہیں، اللہ اکبر کا احترام ہی نہیں۔ میرے بھائیو عقل مندی سے کام لینا چاہیے، ہماری زندگی کا فرق کافروں سے نظر آنا چاہیے۔ ہم نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھ کے اس کو اپنا بنایا ہے، ان کے بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی آدمی جب تک محنت نہ کرے کامیاب نہیں ہوتا۔ دنیا کے کام، دنیا میں روزگار کمانا، اس کی محنت کرتا ہے پھر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کیا آخرت جو ہے، آخرت کی کامیابی بغیر محنت کے حاصل ہو جائے گی؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیو محنت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اور اسلام کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام، قرآن اور نبی پاک کا فرمان۔ قرآن آسمان سے نازل ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے قرآن تھے، آپ کی ساری زندگی قرآن کے مطابق گزری ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جا بجا یہ حکم ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت محمد رسول اللہ کی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم آپ کا اختیار کرنا ہے، دین کوئی مشکل نہیں ہے، الدین یسر، بالکل آسان۔ اللہ کی عبادت ہر قسم کی، اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، آپ کا جو کام بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا وہ عبادت ہوگی، جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا وہ عبادت سے ہٹ کر ہوگا۔ آپ اگر روزی کماتے ہیں امانت داری کے ساتھ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف روزی کما رہے ہیں نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز کے وقت میں اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور روزی کے وقت روزی کماتے ہیں، آپ کا روزی کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ جیسے آپ کو نماز پڑھنے پر اجر ملتا ہے، اگر آپ نے روزی کمائی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک کی سنت کے مطابق، آپ کا روزی کمانا بھی باعث اجر بن جاتا ہے، آپ کا روزی کمانے پر بھی آپ کا اجر لکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا حتی اللقمۃ التی تجعلها فی فم بعضک، حتیٰ کہ وہ لقمہ، اے مسلمان،
جو تو حلال طریقے سے کما کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اس پر بھی تجھے اجر دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اس کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ جہاں اللہ نے روک دیا وہاں رک جائے، جہاں حکم دیا وہاں چل پڑے۔ اللہ اکبر یہ بلاوا سن کر انسان اگر وہ اپنے دنیا کے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کی عبادت کے خلاف ہے۔ اگر وہ اپنے کام چھوڑ کر اللہ کو بڑا مانتے ہوئے اس کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے، یہ انسان اللہ کے ہاں بڑا پیارا ہے، بڑا محبوب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام صرف ہم نے اپنے لیے نہیں کرنا، اپنے بال بچوں کے لیے بھی کرنا ہے۔ دور حاضر میں دو نظام تعلیم رائج ہیں، ایک عصری نظام تعلیم، ایک دینی نظام تعلیم۔ عصری نظام تعلیم یہ اس کا بانی انگریز ہے، وہ اپنے خاص مقاصد بروئے کار لانے کے لیے اس نے اپنا نظام تیار کیا، اور دیکھو اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا، یہاں خبیث سے قبضہ کیا اور ہم پر اپنی تہذیب اپنی ثقافت مسلط کر کے چلا گیا۔ انگریز یہاں سے چلا گیا ہے لیکن جاتے جاتے انڈے دے گیا ہے جس سے بچے نکل کر ہم پر حکومت کرتے ہیں، ہمیں اسلام کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ الیکشن میں دیکھ لیں، کوئی دین والا کھڑا ہو جائے کہ میں دین کو کا نفاذ کروں گا، کوئی اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان اللہ رسول کو اپنا بنانے والے، اللہ رسول کا کلمہ پانے والے، نبی کا نام آیا انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے والے، لیکن دین کا وہ علمبردار بن کر جو الیکشن میں کھڑا ہو جائے اس کو کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں اور دوسرے دنیا دار ہیں، جھوٹے وعدے کرنے والے، جھوٹے لارے لگانے والے، اپنے بال بچوں کو عیشیں کرانے والے، ہم ان کو ووٹ دے کر آنکھوں آگے لاتے ہیں۔ اسلام کی بھی سیاست ہے بالکل سادہ، یہ جمہوری سیاست، یہ ہماری سیاست نہیں ہے۔ تو انگریز یہ بانی ہے عصری تعلیم کا، جس کی پیچھے ہم مر رہے ہیں۔ ہمیں بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے فکر پڑ جاتی ہے یہ کمائے گا کیسے، کھائے گا کیسے، گھر بار کیسے چلائے گا، یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اس کو جہنم سے کیسے بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، انگریز کا نظام دینی نظام کے بالکل خلاف ہے، اس کے اپنے مقاصد ہیں جن پر اس نے دنیا کو لگایا ہوا ہے۔ انگریزی تعلیم ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ سیکھی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا اصل مشن کیا ہونا چاہیے؟ دینی تعلیم۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہی مفید ترین نظام تعلیم ہے جو عرش والے رب نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے۔ دیکھو نا نظام دینی نظام تعلیم، یہ اللہ تعالیٰ اس کو دینے والے ہیں، نبی آگے پہنچانے والے، رسول ساری کائنات سے افضل اللہ کے رسول ہوتے ہیں، وہی نظام لانے والے ہیں، ہمیں پہنچانے والے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد کو انگریزی نظام تعلیم پر لگانا ہے یا نبیوں کے مشن پر چلانا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی پاک نے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں، تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، گھر کا سربراہ، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، کم از کم اپنی جان کا ذمہ دار ہے، اپنی جان کو، اپنے بال بچوں کو اسلام کے مطابق چلائے تاکہ اپنی ذمہ داری میں پورا اتر سکے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو دین پر لگائیں۔ دیکھ لیں دینی اداروں میں پڑھنے والے چند سینکڑے لوگ بچے ہوتے ہیں، اور انگریزی تعلیم سیکھنے والے، عصری تعلیم حاصل کرنے والے، روزگار کے پیچھے بھاگنے والے ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ کیا ہے؟ ہم دین کو نہیں سمجھتے، اسلام کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ یہ اسلام وہ دین ہے جو عرش والے رب نے دیا ہے، قرآن، اور دیا کہ اس کو نبیوں کو، رسولوں کو کہ آگے امت تک پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ تمہارے فائدے میں کیا چیز ہے۔ ہمارے فائدے میں اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، ہم خود بھی قرآن کو پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ میرے بھائیو، جب تک میں سمجھوں گا نہیں قرآن میں اللہ کا پیغام کیا ہے، عمل کیسے کروں گا؟ پھر تو مجھے کوئی چاہے گا انگلی پکڑ کر اپنے مذہب پر لگا لے گا۔ اور آپ کو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے عقائد کو جانتے ہیں، اصول اسلام کو سمجھتے ہیں، نبی پاک کی سیرت کا آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دنیا میں 23 سالہ زندگی کیسے گزاری ہے، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام ہے، قرآن و سنت۔ تو میرے بھائیو، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہ بہترین نظام استعمال عمل میں لائیں جو فلاح دارین، دنیا بھی بناتا ہے آخرت بھی بناتا ہے۔ یہ جو علماء ہیں، علماء دین، کبھی بھوکے مرے ہیں، یہ نبیوں کے مشن پر چل رہے ہیں۔ امامتیں کروانا، جمعے پڑھانا، واعظ نصیحت کرنا،
لوگوں کو دکانوں پر جا کر ایک ایک کو مل کر ان کو صحیح راستے کی اطلاع دینا، رہنمائی کرنا، یہ نبیوں کا کام ہے، انبیاء کا، اور ساری کائنات سے سب سے اعلیٰ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں۔ یہ تو مشن نبیوں کا ہے، امامتیں کروانا، جمعے پڑھانا، وعظ نصیحت کرنا، لوگوں کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا۔ آپ آئیں تو صحیح، آپ بھی آئیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کو اس بہترین نظام پر لگائیں جس سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں۔ شروع میں بالکل نادار قسم کا 16 میل پیدل سفر کر کے میں پڑھنے جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے امتحان لیا، پورا اترا، الحمدللہ آج مجھے کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے۔ آپ ان بچوں کو لائیں انشاءاللہ۔ اللہ کی آزمائشیں آتی ہیں، ابتلا ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اللہ اس کو نوازتا ہے، اس کو سرخرو کرتا ہے۔ اپنی اولاد کے بارے میں یہ نہ سوچیں دین پڑھائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ دین والے ایسا اللہ ان کو کھلاتا ہے کہ کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ لہذا اپنی اولادوں کو، میرے بھائیوں، دیکھیں انگریزی اداروں میں کتنے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور ہم مسلمان ہو کر اپنی اولادوں کو قرآن نہیں سکھائیں گے۔ قرآن کا سادہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ اللہ نے یہ چٹھی اتاری ہماری طرف، اس کو پڑھ کر دیکھیں اللہ کیا ہم سے تقاضا کرتے ہیں، کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، کن چیزوں سے روکتے ہیں۔ خود بھی اسلام کو سمجھیں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو اسلام کی طرف لائیں، دین پڑھائیں، قرآن سکھلائیں، نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کرائیں، تاکہ یہ صحیح مسلمان بن سکے اور ان کا چلتے پھرتے کاروبار کرتے ہوئے انگریز سے، کافر سے فرق نظر آئے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے اسلام کو سمجھیں، اس کو سمجھیں گے، اس کے مطابق چلیں گے تو قیامت کو نجات ہوگی۔ اور ہم نے ایسی زندگی گزاری جیسے گزار رہے ہیں، بے فکری کی زندگی، پتہ ہی نہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ میرے بھائیوں کا نقصان کا بڑا اندیشہ ہے، قیامت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ دنیا میں انسان فیل ہو جائے کوئی بات نہیں، کوئی کاروبار کر لے گا، وہ کاروبار نہ چلے کوئی اور کام کر لے گا، لیکن قیامت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ قرآن میں اللہ کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو کامیاب ہوں گے، اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینے میں پاس ہو جائیں گے، یہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور جو اللہ کے امتحان میں پاس نہ ہوئے، فیل ہو گئے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ دو ہی ٹھکانے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا عقل مند بن کر زندگی گزارنی چاہیے، دیکھنا چاہیے ہمارے فائدے میں کیا ہے، ایسا فائدہ اختیار کریں جس سے دنیا بھی بن جائے، آخرت کی نجات بھی حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان گھروں کو آباد فرمائے، خالق کائنات اس کے اخراجات کا بندوبست فرمائے۔ ہمارے پیارے بھائی مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب رحمۃ اللہ اس کی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو اپنی محنت میں کامیاب فرمائے، اور اس کی کاوش کو، ان کی محنت کو اللہ ان کی رضی نجات بنائے۔ آپ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو بھی یہاں بھیجیں تاکہ وہ دین سیکھیں اور مسلمان بن کر دنیا سے جائیں۔ وآخر دعوانا